السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ اسلام کس طرح پھیلایا اور مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ اسلام کس طریقے سے پھیلا، چونکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھلا تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت جو ہے وہ قریش نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ 2 ہجرتیں کی اور وہ دونوں حبشہ کی طرف تھیں۔ چونکہ حج وغیرہ کے موقع پر جو ہے تمام عرب کے آدمی جو ہے وہ مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر مذاق اڑا دیتے تھے کہ پہلے تم اپنی قوم کو تو مسلمان بنا لو۔ نبوت کے 10ویں سال جو ہے خدا کی رحمت نے حج کے بڑے مجمع میں سے چند مدینہ والوں کے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی طرف متوجہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تقریر تھی جو ہے نا، اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 آدمیوں کو متوالا بنا دیا۔ اب جو یہودی قوم تھی جو مدینہ میں رہتی تھی، وہ اپنی مذہبی کتابوں کے جو انہوں نے پڑھی ہوئی تھی کہ نبی آخری الزمان جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور پھر ہم ان کی پیروی کے سب سے پہلے کیا ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے، مطلب ان کی پیروی کر کے سب پر غالب آ جائیں گے۔ اور انصاری جو تھے وہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری سچائی پائی تو یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، اور کوشش کی کہ اس دولت کو سب سے پہلے حاصل کر کے یہودی جیت لیں، یعنی کہ یہودی اور انصاری ان دونوں کو جو ہے نبی آخری زمان پر یقین تھا، لیکن ان دونوں کی کوشش تھی کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں۔ تو وہ جو 2 آدمی مدینہ طیبہ سے آئے تھے، ان 2 آدمیوں کے نام، ایک کا نام سعد بن زرارہ تھا اور دوسرے کا نام ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ دونوں آدمی جو ہے وہ قبیلہ اوس کے تھے۔ جب یہ دونوں آدمی مسلمان ہو گئے تو جو ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے اس کو انہوں نے پوری طرح ادا کیا، اور شرم لحاظ رشتہ ناتا جان مال کا خوف کیے بغیر جو ہے اسلام کی تبلیغ جو ہے بڑے زور و شور سے کی، اور ہر جو ہے مصیبت کا مردانگی سے مقابلہ کیا۔ 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ سچائی کی روشنی نے دلوں میں اجالا پیدا شروع کر دیا، اور خدا کی رحمت تھی اور ان دونوں بزرگوں کی کوشش تھی کہ اگلے سال جب اس موقع پر مدینہ کے آدمی حاضر ہوئے تو ان میں سے 6 یا 8 جو ہے مسلمانوں نے کھلا اسلام قبول کیا، اور تیسرے سال جو ہے مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ اب یہ بیعت کیا چیز ہے؟ تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے عہد کرنا، اور اصلی معنی جو ہے وہ بیچ دینا، یعنی گویا بیعت کرنے والے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہے جس سے بیعت کرتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ تھی، یعنی سب سے پہلی بیعت تھی، اور چونکہ یہ ایک خاص گھاٹی کے پاس ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ یعنی پہاڑ کی گھاٹی، اولیٰ کا ترجمہ پہلی سے کرتے ہیں اور عقبہ جو کے معنی ہے پہاڑ کی گھاٹی۔ اور اس وقت جو ہے نا یہ 10 قبیلہ اوس کے جو تقریباً 12 آدمی تھے، ان میں سے 10 جو ہے وہ قبیلہ اوس کے اور 2 جو ہے قبیلہ خزرج کے جو ہے وہ آدمی تھے، اور انہوں نے کس چیز کی بیعت کی؟ نمبر 1 4 باتوں کی بیعت کی تھی۔ نمبر 1 کہ خوشی ہو یا غمی ہو، تنگ دستی ہو یا فراخی ہو، ہر صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کریں گے۔ نمبر 2 اچھی باتوں کی تبلیغ کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ نمبر 3 خداوندی دین کے بارے میں کسی شخص کی رنجش، برائی یا ملامت کا کوئی خیال نہیں کریں گے، یعنی اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم دے دیا تو وہ ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔ جس طرح اپنی عورتوں، بچوں کو اور اپنی جان مال کا حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ مدینہ تشریف لائیں گے تو حفاظت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مصیبتوں کا بدلہ کیا قرار دیا؟ جنت، کہ ان کو کیا ملے گی اس کے بدلے میں؟ جنت ملے گی۔ اور ان حضرات کی تعلیم کے لیے یعنی یہ جو 12 حضرات جنہوں نے بیعت کی تھی، اس کی تعلیم کے لیے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر مدینہ طیبہ جو ہے
ترتیب وار جو ہے وہ کون کون سب سے پہلے گئے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ مدینہ والوں کی ایک بڑی جماعت جن کی تعداد 73 تھی، اور بعض کتابوں میں اور بھی ہے کہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی اور اسلام قبول کیا، اور اس بیت کو جو ہے بیت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاص گھاٹی کے پاس یہ دوسری بیت تھی۔ اور پہلی بیت کس سے کی تھی؟ بیت عقبہ اولا، جو 12 آدمیوں نے کی تھی، اور یہ دوسری بیت جو مدینہ کے جو وہاں مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے جب اسلام کی دعوت قبول کر لی، اور پھر جو ہے یہ دوسری بیعت کی، اور یہ نبوت کے 13ویں سال ہوئی۔ اور اس بیعت میں جو ہے وہ کن کن باتوں کا عہد لیا گیا ہے؟ تو شرک، چوری، زنا سے بچیں گے، اور قتل اولاد کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں گے اس سے منہ نہیں موڑیں گے، اور اپنی اور عورتوں کی اور بچوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ معظمہ سے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ جب 3 سال کے تجربے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں جو ہے وہ کامیابی مشکل ہے، اور اسلام کی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کر لی جائے، تو تبھی جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پہلے صحابہ کرام کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دیا، اور ایک ایک دو دو کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کمزور لوگ جو ہجرت کرنے سے معذور تھے مکہ میں رہ گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ہی جو ہے وہ سارے قریش کو جمع کیا اور معاملات کیے، اور جو ہے ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ آج شب ہی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا قصہ ختم کر لیا جائے، اور یہ طے ہوا، اور ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جو ہے اپنے پورے قبیلے کی طرف سے اس ہنگامے میں شریک ہوا تاکہ پھر آپس میں قبیلوں میں اعتراض نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع فرما دی، اور خداوند عالم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شب کو ہجرت کا ارادہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص اور مطلب جنہوں نے رکھوالی کے لیے جو ہے وہ 2 آدمی رکھے تھے، ان کا نام جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، ان کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، اور رات کی اندھیری کے ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں کے دستے بھی حریم نبوت کے چاروں طرف چھپ کر بیٹھ گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر آرام فرماتے تھے وہاں پر جو ہے وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اسی اندھیری رات کے درمیانی حصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ گھر میں نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اسلام کی وفاداری تو دیکھیں کہ یہ بہترین نمونہ ہے کہ ایک کم سن نوجوان جو دنیا کی زندگی کا بہت کچھ آرزو مند ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حکم دیا اور وہ وہاں جا کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے، کفار نے وہاں بھی جھمگٹا لگا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، 3 مرتبہ یہ آیت دہرائی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور خداوند نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راستہ بتانے والے کے ہمراہ مدینہ کے راستے پر روانہ ہو گئے، اور کچھ آگے چل کر غار ثور پہاڑ پر غار ثور پہاڑ پر جو ہے وہ قیام فرمایا۔ اور قریش کے ان غافل نوجوانوں اور بوڑھوں اور مدبروں کو جب اپنی شکست کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں۔ ایک جماعت جو ہے نشان قدم پر اندازہ لگاتی ہوئی غار کے منہ پر پہنچ گئی،
اگر وہ ذرا سا جھک جاتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو غار کے نیچے سے اندر سے کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، تو اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور خدا کی قدرت کے ایک مکڑی نے جو ہے غار کے منہ پر فوراً سے کیا جال بچھا دیا اور کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا، جس سے دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم بھی نہ ہوا۔ اور اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، اور تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ وہ 2 اونٹنیاں لے کر جو ہے وہ پہنچا، اور یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں جو ہے بہت سارے معجزات دیکھے جو بڑی بڑی کتابوں میں بیان کیے گئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی جو ہے وہ آپ سے ضرور ذکر کریں گے۔ اور جو ہے جب مکہ مکرمہ کے کفار اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، مگر اس قدر اطمینان اور بھروسہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی کیا رکھواتے تھے؟ امانتیں رکھواتے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، اور ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے 3 دن بعد جو ہے مقام قباء میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے۔ جب جو ہے وہ غار ثور میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، تو ان کے پاس جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے عبداللہ جو ہے رات کو خفیہ طور سے آتے اور مکہ کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور کھانا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچاتی تھیں۔ تو چونکہ جو ہے نا وہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ اسلام کس طرح پھیلا، اور آگے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور پھر مدینہ طیبہ میں کہ مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے بہت ساری جماعتیں جو ہے مختلف جماعتیں جو ہے وہ بن گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جہاد جو ہے وہ کس طرح ہوا اور جہاد کا حکم کس طرح ہے، انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔